ہلکا ہوئے مضبوط رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی توفیق نال اسی اج اس بابرکت نورانی رات دے اندر ایک انتہائی باوقار عظیم الشان محفل دے اندر حاضر ہاں، اور اس محفل دا ماحول اور مقصود دلاں دا غسل ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ سان اس دے اندر کامیابی عطا فرمائے. دل دھونے واسطے اسی بیٹھے ہاں. اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے پیارے رسول علیہ تحیت و ثنا دا صدقہ ساڈی مدد فرمائے. معزز حاضرین، جس طرح ساڈے ظاہری اعضاء کم کر دن، اللہ رب العالمین نے ساڈے باطن وچ بھی اے اعضاء رکھے نے. اگر کسی دا کوئی بیدار ہو جائے
اس نوں اون دے مناظر، اون دے مظاہر اور اس دے مشاہدات معلوم ہو جاندے، دوسرے بندے نوں اس دی خبر نہیں ہوندی۔ مختصر ان لفظوں وچ کہا جا سکتا ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دل بینا کوئی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ انہاں چیزوں بیدار کرنے واسطے اپنی مخلوق دے اندر اپنے نمائندہ سن مہیا کیتے نے، دستیاب نے۔ کسی دی اپروچ ہو گئی، کسی دی نہ ہوئی، اللہ کو مدد منگیا کرو کہ الہی ایسا صالح بندہ سن عطا فرما جن دے توسط نال ساڈے باطنی اعضاء بھی کم کرنا شروع کر دیں۔ اور کیا ہے صحاد یہ حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور صحابہ دا اکثر معمول ہوندا سی، وہ جدو کوئی روانہ ہوندا سفر واسطے تو اس نو دعا دستے سن۔ ابو بردہ کو ایک بندہ گیا شام دے اندر، ان دعا سکھا کے گلی، اور اس نے وہ دعا پڑھی تو بڑا نتیجہ حسین نکلیا۔ دعا سنانا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ میں چنگا جہا سنگی عطا فرما۔ اندے نالوں وڈی دعا ہی کوئی نہیں۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، میں نے سونا جہا سنگی عطا فرما۔ تے او صحابی دا میں تھوڑا جہا اندر ٹچ صرف دے جائنا، وہ دعا پڑھ دے گا تے اس نیت نال کہ آج میں دیکھنا کہ یہ دعا جڑی کتھوں تک اثر کر دیئے۔ او جامع مسجد دے اندر چلے گئے، لوگ بیٹھے سن اسی طرح، تے اے دعا ورد زبان ہے، اور کدی ادھر دیکھن کدی ادھر دیکھن، تے انہاں آکھیا آج پتہ نہیں اثر کیویں ہوندا ہے۔ ایک بابے ہوری کدھر بیٹھے سن، کوئی اپنے ورد وظیفے انہاں دے نال جا کے بہ رہے، تے زبان تے یا اللہم یسر لی جلیسا صالحا، آج پتہ لگدا ہے کی ہوندا ہے۔ تے جدوں ذرا فارغ ہوئے نا بابا جی، تو سلام دعا لے کے تو انہاں کولوں پوچھدے نے کہ تسی کون ہو؟ وہ آندے میرا نام ابو دردہ ہے۔ ابو دردہ، وہ کہندے میں نے یقین ہو گیا، ابو دردہ جیسا بندہ جس نو نصیب ہو جاوے اس نو اور کی چاہیے ہے۔ یہ حضور علیہ السلام دے بڑے پسندیدہ صحابی نے، یعنی انہوں دے وہم و گمان چاہے نہیں سی کہ اس علاقہ دے اندر وہ مل جان، لیکن اس دعا دی برکت ایسی ہوئی کہ اللہ پاک نے ایڈا سونا ہم نشین عطا فرمایا۔ اور یاد رکھو، جس بندے دے ہم نشین اچھے ہو جان وہ بندہ اچھا ہو جاندہ ہے۔ ہم نے یہ جڑیاں آیتاں اسی پڑھتے ہیں نا، کونو مع الصادقین، سچیاں نال ہو جاؤ، ان دا ہور کوئی معنی نہیں، چاہے سٹیج تے اسی جو بھی بیان کر دے رہیے، در حقیقت قرآن دا اس دا ایک ہی معنی ہے، کونو مع الصادقین، سچے لوگاں نو اپنا سنگی بناؤ، اچھے لوگاں نال اپنی ہم نشینی بناؤ، جلیس اچھا رکھو تے گل بن جائے گی۔ تو معزز حاضرین، جلیس تے جڑے بندے دا جلیس قرآن ہو جائے، جن دا جلیس قرآن ہو جائے، خدا دی قسمیں او جلیس صاحب قرآن ہو جاندہ ہے۔ اور ایتھے رک کے میں ایک گل کرانگا، سلیمان بن عبد الملک اپنے پورے لاؤ لشکر نال دمشق تو روانہ ہویا، اپنے دور اقتدار دے اندر مکہ جانے دا ارادہ رکھدا سی، کچھ دیر مدینے ٹھہر گیا، چند دن۔ اس نے ساتھیوں کو پوچھا، حل احدم بالمدینہ من ادرکا احدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یارو پتہ تے کرو مدینے وچ کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس نے حضور دے کسی صحابی نال ملاقات کیتی ہوئے؟ کوئی بندہ ایسا ہے مدینے چ؟ بہرحال دی تفتیش کیتی گئی، آخیا ہاں جی، فقالو ابو حازم، لوگوں نے دسیا ایک ہی ہے، کیسا دور ہے،
ایک ہی یہ ابو حازم، اس نے پیغام بھیجا ہے، پھر اپنا اندر ایک پروٹوکول سی، بادشاہ سی اس ویلے، ابو حازم آ گئے سلام دعا رسمی گفتگو تو بعد، وہ کہندے میں چند گلاں پوچھنا چاہنا ابو حازم تو۔ آپ نے فرمایا دسو، تے سلیمان کہندے کہ ما لنا نکرہ الموت، سن کی ہے کہ اسی موت نو پسند نہیں کرتے۔ سوال دیکھو، وما لنا، ہمیں کیا ہے، نکرہ الموت، ہم موت سے کراہت کرتے ہیں، موت ہمیں ناگوار معلوم ہوتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جناب ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑے دو ٹوک لفظ، خدا دی قسم اگر ایسے اہل علم بن جان تے کمال ہی ہو جائے۔ سلیمان دے سامنے گل کر رہے ہیں، سلیمان وقت دا حاکم، حکمران، اور گل کر رہے ہیں، فقال لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمُ الْآخِرَةَ وَأَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا۔ انہاں کیا سیدھی جی گل ہے، تساں اپنی آخرت خراب کر لئیے تے دنیا آباد کر لئیے۔ سوال ہوندا کی سی کہ سن کی ہے، سن موت چنگی نہیں لگ دی، ان دا جواب دیو۔ آپ نے فرمایا ان دا جواب یہ ہے کہ تساں اپنی آخرت خراب کر لئیے تے دنیا آباد کر لئیے۔ فَكَرِهْتُمْ أَن تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، ہن آبادی وچوں ویرانے ال جاندیاں تمہیں ڈر لگدا ہے؟ آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، سچی گل۔ اے بھی نال اخذ کرو، اے علماء حق ہوندے جڑے سچی گل کردے ایسے موقع تے جتھے مطلب ڈر بھی ہوئے تاوی وہ انہاں دا ڈر نہیں ذہن چ رکھ دے بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول دا ڈر رکھ دے۔ تو معنی ہے نکلا جنہ لوگاں، ہن اے بھی تے سمجھ آئی نا، جنہ لوگاں اپنی آخرت سنواری ہے، آخرت کو آباد کیا ہے جن لوگوں نے، ان کو موت سے کیا ڈر؟ انہوں نے موت کو کیوں ڈر لگے؟ ڈر تے انہوں لگے جنہ دی آخرت خراب ہے۔ سیدنا بلال کا نہیں دیکھا؟ وہ آخری لمحے میں ان کی بیوی آ کر بیٹھ کر چار بھائی رونے لگی، واہ کر اباؤ واہ کر اباؤ، ہائے افسوس، مر گئے۔ تو انہاں اکھاں چنگیاں بلیاں پٹ کے آخری سانس سن، آپ نے فرمایا تین کی ہو گیا، کی کہہ رہی ہیں؟ تو آندھی حضور اس وقت اور میں کی آکھاں، اس وقت اور کی آکھاں، تسی جا رہے ہو، اسی بے سہارا ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو اس جہان نو ویکھ رہی ہے، میں اس جہان نو ویکھ رہے ہیں۔ تو وا کرا باہو ناک، تو آکھ وا تارا باہو نارا لا، کیڈا چنگا بیڑا آ گیا ہے، کیڈا چنگا بیڑا آ گیا ہے، تو سر چھٹے گا مصطفیٰ دے جا کے قدم چوما گا۔ تو مطلب ہویا کہ ساری گل بن جاندی ہے جبکہ آخرت نو آباد کیتا ہوئے، آخرت نو آباد۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، آخرت دی آبادی رسماں نال نہیں ہوندی۔ آخرت کو آباد کرنا ہے تو رسموں سے نہیں ہوگی، حقائق سے ہوگی، حقیقتیں بدلنے سے ہوگی، رسمیں ادا کرنے سے نہیں ہے۔ رسمیں تو ہم ادا کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہ کیا ہم بن سکتے ہیں، یعنی ظاہر کرنا کوئی بھی مرتبے دا اعلان کر سکتا ہے کسی دا بھی، لیکن نہیں، حقیقت جب دل بدل جائے تو پھر آخرت سنورنا شروع ہوندی ہے۔ اور دیکھو قرآن نے ایک نقشہ بیان کیتا حضور علیہ السلام دی اس جماعت دا جنہاں نو تاجدار کائنات نے خود دین سکھایا۔ اسی تے دین سکھ دے ہی نہیں نا، اسی تے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس طرح اسی مادر زاد ہی پڑھے پڑھائے آ گئے ہیں، یا گویا کہ سن قرآن و حدیث دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اسی اتنے سیانے پیدا ہو گئے ہیں کہ سن اگے ہی سارا کچھ شعور ہے۔ خدا کے بندو ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ذہنوں سے نکال دو، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جتنی بھی دانش ہو تم میں، جتنی بھی تم میں شعور کی بلندی ہو،
عرب کے قریشیوں کے مد مقابل کچھ حیثیت نہیں رکھتی. جڑی ایک فطری ہوندی ہے نا کسی دے اندر ذہانت اور لیاقت، عرب دے قریشیوں دے مقابلے وچ کسی دی بھی نہیں ہے، کائنات وچ کسی دی نہیں ہے. اور تسی اٹھاؤ سیرت دی، میں ایک تھوڑا جہا ٹچ دینا. ایک 4 بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آباء و اجداد چو کدھر سفر کر رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں. وہ ایک لمبی داستان ہے جس واسطے جا رہے ہیں. وہ ایک بندہ دوڑے اگوں انہوں نے ملیا، وہ پھر ایسی کوئی شاید تلاش کرتا. اس آخیا او بھائیو تسا میرا ہوٹھ نہیں ویکھیا، تسا میرا ہوٹھ نہیں ویکھیا، یعنی ہوٹھ ہوندا نہیں سی مل رہا تو تلاش کر رہا سی. انہاں قریشیاں 4 یہ حضور دے آباء و اجداد وچ نے، نظر دی اولاد نے. ایک بولے انہاں کیا وہ تیرا وہ جڑا ہوٹھ ہے ان دی دم کٹی ہوئی تے نہیں، دم تے نہیں کٹی ہوئی؟ اس آخیا ہاں بالکل کٹی ہوئی ہے. وہ دوجا بولیا وہ تیرا ہوٹھ کانا بھی ہے؟ وہ بڑا اندروں خوش بھی کہ میرا ہوٹھ لبو ہے جی، کانا بھی ہے، کانا بھی. تے تریجے آخیا وہ نسے ہویا بھی ہے، نسے ہویا یعنی ترٹھا ہویا، نسے ہویا. اس آخیا بالکل نسے ہویا. وہ سر پھد کے بہ گئے. ایک وہ آندا میرا ہوٹھ تواڈے کول دسو کتھے ہے. جس ویلے آخیا نا کہ میرا ہوٹھ دا انہاں آخیا سن بھئی ہوٹھ تیرے دا کوئی پتہ نہیں. انہاں آخیا سن تیرے ہوٹھ دا کوئی پتہ نہیں، ساتھوں قسم لے لے ساڈے. وہ انہاں چمبڑ گیا. اس آخیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نشانیاں ساریاں صحیح دسو، نشانیاں ساریاں صحیح دسو. تو ہوٹھ دا تمہیں پتہ ہی نہیں. وہ قسمہ چاہن کہ ایسا نہیں ڈٹھا، سن پتہ ہی نہیں. وہ بہرحال ایک بہت بڑا دانا سی، اندر کول مسئلہ گیا جن دے والے جا رہے سن. مختصر وہ اتنے چلے گئے تو اس نے دعویٰ دائر کیا کہ یہاں کو میرا ہوٹھ ہے، یہ دے نہیں پے نہ میں نشانیاں دسیاں. اس نے وہ حاضر کیتا تو انہیں آخیا قریشیاں کہ اساں ہوٹھ نہیں ویکھیا، اساں تے جدو اس ہوٹھ دی گل کیتی ہے نا تے اساں ادوں اپنا قیاس کیتا ہے. اللہ اکبر، آئی سمجھ گل جی؟ اساں اپنا قیاس کیتا ہے. جدو اس وادی وچ اے سان ملیا ہے نا، اس آخیا میرا ہوٹھ نسیا ہے تے اساں اپنا قیاس شروع کر دیتا ہے. اس نے پوچھا اس قاضی نے، اس آخیا تسی کس طرح آخیا کہ دم کٹی ہوئی ہے؟ اس آخیا یہ کہڑا مسئلہ ہے، ان دی دم میں اتوں اندر لیدنے ویکھن، میں اتنے اندر لیدنے ویکھن، وہ بالکل گول سن. اگر ان دی دم سلامت ہوندی تو چپٹے ہونے سن. کیا سے؟ اور اس آخیا تو کیویں دسیا کانا ہے؟ اس آخیا کانا اس تو آخیا کہ میں اتنے وادی وچ غور کیتا ہے، ایک ہی پاسے کھاندا جاندا ہے، دوجا پاسا ایویں ہی ہے. تے جس وہ آخیا نسیا ہے ترٹھے ہے، اس باقاعدہ سیرت دیا کتاباں دے اندر بڑا ایک طویل واقعہ اور بھی 2-4 ان دے نال متصل انہاں دی. اور جس آخیا نسیا ہوا اس آخیا اندر کو پوچھا تیری کی دلیل ہے؟ اس آخیا اس واسطے کہ اس گاہ سانب کے نہیں کھادا، ترنڈیا ہوا ہے. وہ تو سمجھ آتی ہے کہ ترٹھا ہے تے نسیا ہے. بار دسنا چاہنا کہ قریش دی ذہانت اور فطانت اس بلا دی ہونے دے باوجود اللہ پاک نے انہوں نے دین سکھانے واسطے آمنہ دا لال عطا فرمایا ہے. ایڈے سیانے بندے، ایڈے سیانے تے رب آکھے یعلمہم الکتاب والحکمہ. سونیا تین اس واسطے گلیا ہے انہاں کتاب بھی سکھا تے نال سیانپ بھی سکھا. حکمت اجی ہور سکھا تے اسی ایتھے بیٹھے کوئی نہیں لوڑ، اسی آپ ہی بڑے سیانے سن لگی دین آؤندا. کسے مسیح چھوٹا جہا مسئلہ ہوگا نا وہ مولوی امام صاحب نو گھیر لیندے، ہر بندے پچھلا مفتی ہوندا ہے، ہر بندے. تے کوئی بھی اگر میرے ذہن چوین جے وہ خدا دے بندے ذہن تے تو تاں دس جے قرآن حدیث کوئی نہ ہوئے تے دین سکھے تو بغیر نہیں آوندا. یہ بالکل یاد رکھیو، دین سیکھنا ہے. تے جنہاں حضور نے دین سکھایا انہاں دا ایک منظر قرآن نے بیان کیتا.
خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. سونے جنہاں تو دین دی لذت دے دیتی ہے نا، جنہاں تو دین دی حلاوت جنہاں دے اندر پا دیتی ہے، جدوں اے قرآن سن دین نا، انہاں دیاں اکھی اللہ آپ ویکھ ترا اعینہم. توجہ کریو، اللہ کرے آج ساڈے دلاں دی صفائی ہو جاوے. ترا اعینہم سیگا دیکھو، ترا اعینہم، سونیا تو آپ انہاں دیاں اکھی اللہ ویکھ. تفیض من الدم، ویکھ تو آنسواں دی جھڑی کیویں لگی ہوئی ہے. آنسواں دی جھڑی لگ گئی، یا اللہ کمال ہو گیا. ساری ساری رات شبینہ سنتے رہنے، سان کھ بھی نہیں ہوں، ساڈے تے کوئی نہیں اثر ہوں. پورا پورا قرآن سن جانے، پڑھ جانے، کھ نہیں ہوں. تے اے یا اللہ کیڑے بندے نہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تے جدو اے قرآن سنن تے انہاں دیاں اکھاں چوں جھڑیاں لگ جان. یا اللہ فرمایا مما عرفوا من الحق. فرق ہے، ایتھے فرق ہے سارا. مما عرفوا من الحق، جھڑیاں اکھاں چوں اوندیاں لگدیاں نے جڑا صرف لفظ کناں نال نہ سنے بلکہ اندے حقیقت نو سمجھے. مما عرفوا من الحق، جڑا انہاں معرفت نصیب ہوئی ہے نا انہاں لفظاں دے پیرائے دے اندر، اس دی وجہ تو وہ اپنی اکھاں نو سنبھال ہی نہیں سکدے. مما عرفوا من الحق، ہونے بھی سمجھ آئی. بالکل دلاں دی صفائی، دلاں دا غسل اے پانی نال نہیں ہوندا، اے آنسواں نال ہوندا. دلاں نال جسم دھو لو، کپڑے دھو لو، مسجد دھو لو، پانی نال آب زمزم نال کعبہ دھو لو. دل نہیں آب زمزم نال بھی دھوپدا، او آنسواں نال ہی. بلکہ وہ بڑا خوبصورت کسی نے آگے، ہاں ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، اور ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. دونوں الگ الگ چیزیں. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. وہ گرد زمزم دھوتا ہے، وہ گرد زمزم دھوتا ہے، یہ میل آنسو دھوتے ہیں، میل آنسو دھوتے ہیں. مما عرفوا من الحق، روندن قرآن سندن تے روندن. یہ تو سمجھ آئی آمنہ دے لال نے آئے کیویں قرآن پیوایا ہے انہوں نے صحابہ. خدا دی قسم، یقولون ربنا آمنا تے نال نال آکھی جاندے، یقولون نال نال آکھی جاندے، ادھر روئی جاندے آکھی جاندے ربنا آمنا، ربا ساڈا ایمان ہے. رب ہن اے سنیو، ایندا اے مانا نہیں کہ اس ویلے ایمان آندا نہ ایمان تے اگے آندا یا نہ تے قرآن سکھیا نہ تے قرآن سکھیا نہ تے اگوں لذت آئی تے پھر عرفان نصیب ہویا. عرفان ہویا تے پھر آنسو نکل دین. اس شوقے حرم خدا بندی وچ آنسو بہندن تے پھر نال آکھی جاندے ربا اسا من لیا ہے، اسا من لیا ہے. آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تے سن آپ گواہاں وچ تو شمار کر لے، گواہاں وچ شمار کر. اور کمال دا جملہ اسی تے آج اس معاشرے دے اندر خدا دی قسم پتہ نہیں ہے جی میں مسلمان ہو کے اپنے دلوں اسی اللہ رسول تے بڑا دین چڑھیا ہے، اسی مسلمان فلاں. خدا دے بندے ہو، سانے سوچنا چاہیے صحابہ دی جماعت ان دے نال اپنا موازنہ کرو، اہل اللہ نال کرو، صوفیاء نال کرو، اور کرتے رہو. خدا دی قسم ہو سکتا ہے کسے ویلے کدھروں سبب بن جائے تے بیڑا پار ہو جائے. اگلا جملہ سنو، نہ رو رو کے ومالنا سن کی ہے لا نؤمن باللہ، کہ اسی اللہ تے ایمان نہ لے آئیے. اے لفظ نہیں سننے، اے انداز سمجھو. انداز دیکھو نا، اللہ تے ایمان لے آ چکے نا، تو ہن کی پہن دینا وما لنا لا نؤمن باللہ.
وہ سن کی ہے، اسی اللہ تے ایمان کیوں نہ لیا بھی انداز تے غور کرو. ایک تو ہے نا ایمان اصل لے آندا ہے، وہ سارے نے آندا ہے، سب صحابہ نے آندا ہے، تاں ہی تے صحابہ بنے نے. لیکن اس تو آندن وہ سن کی ہے، اسی ایمان کیوں نہ لیا بھی کیوں نہ لیا بھی جدو سن عرفان حقیقت ہو گیا ہے، ایمان کیوں نہ لیا بھی وما جانا من الحق، تے جڑا حق اتو ساڈے کول آیا ہے ان کیوں نہ منیے، تے ونطمعو کیوں نہ اے لالچ رکھیے کہ اے یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ساڈا رب سان اپنے نیک بندیاں نال سان وی جنت وچ داخل کرے. اسی یہ لالچ کیوں نہ رکھیے. ایک ہوندا ہے دعا کرنا، دعا نہیں اللہم سان داخل کر دے سان، دعا نہیں ایتھے کر رہے. ایک طریقہ ایک انداز، اے انداز سارے نہیں نصیب ہوندا جڑا ایتھے قرآن انداز بیان کر رہے ہیں انہاں صحابہ دا. یعنی وہ اپنی ایمان بھرپور ایمان دی ترجمانی کر رہے ہیں. آندے جدو اتنے ساڈے تے انوار ہو گئے، اتنے ساڈے تے تجلیات نازل ہو گئیاں، اتنا اسی مصطفیٰ جانے رحمت کو دین سکھ لیا، تے اجے بھی سن کی ہے کہ اسی رب نو نہ منیے، اجے بھی اسی لالچ نہ کریے، کیا اجے بھی اسی اس حقیقت نو نہ منیے. یہ انہاں گل کیتی، یہ گل کرنے دا ایک ڈھنگ ہے، تے اے رب نو اتنی پسند آئی. فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے انہوں نے ثواب دیتا جنتاں دا، ثواب وچ اللہ نے جنتاں انہوں دے کھاتے پائیاں. یا اللہ کیوں بلا بما قالو، اس گل دے بدلے جیڑی وہ نہ کیتی ہے. سنیو اللہ کرے تو سمجھنے والی بھی کوئی لیاقت پیدا ہوئے. کسی اور عمل دا ذکر نہیں کیتا. فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے انہوں جنتاں اس تو دیتی ہیں جیڑی انہوں گل کیتی ہے. بِمَا قَالُوا مطلب ہے کہ گل بھی کوئی جنیار کر چھڑے تے اللہ بخش چھڑ دے. وہ کوئی چاج دی گل بھی کرے نا تے اللہ معاف کر چھڑ دے. تے سانتے چاج جی آئی نہیں نا اسا سکھے نے. بِمَا قَالُوا اے پڑھو ترجمے والے قرآن کھول لو، جنہاں نے عربی آندی ہو اس دی لذت لو. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یا اللہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. یا اللہ جنتا کیوں پیا نہ لینا ہے. نمازاں دا ذکر، روزیاں دا ذکر، حج دا ذکر اپنی جگہ تے سبحان اللہ، لیکن ایتھے نہیں کیتا. فرمایا سارا کچھ پیچھے آج جیڑی میریاں بندیاں گل کر چھڈی ہے نا ٹھوک کے، سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی. سبحان اللہ ہاں جیڑی انہاں اج گل کر چھڈی ہے نا اس گلے دے بدلے میں ساریاں جنتاں انہاں دے چھڈی. گل کیتی بما قالو، انہاں مطلب ہے جے گل ہو پوے، جے گل ہو پوے تے گل بن جاندی ہے. سمجھ آئی؟ ہاں ہو پوے تے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ہن تانوں میں دساں گل کرنے دا وی چج ہونا چاہیے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ انجے کسے ویلے نا خلوت گاہ وچ، خلوت گاہ جس ویلے تنہائی ہوئے اور اللہ نال رابطہ، تے انہاں ایک گل کیتی. ایک گل نہیں سی پئی انہاں دی وہ کوئی پوری ہوندی تے اون دے وچ اللہ نال اپنا تعلق جوڑے. آندے نے یا اللہ تیرا اعلان ہے رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے تو وادو ہے، ہر شے تے وسیع ہے، ہر شے تے حاوی ہے. کل شے دا لفظ ہے نا، ہر شے تو حاوی ہے. تے رو کے آندے یا اللہ تیری مخلوق وچ میں بھی ایک شے تے ہے سی نا، ایک شے تے ہے سی نا. اور جملہ نکلیا پتہ نہیں وہ پھر کی نکلیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دے فجر دا صبح دیو نہیں چڑھیا کام ہوندا پہلو ہو گیا. مطلب ہے کہ اے چج کون سکھاندا ہے؟ اے دین مصطفیٰ سکھاندا ہے، اے طریقے دین مصطفیٰ سکھاندا ہے. تے جی دین سکھیے ہی نہ تے پھر اے چیزاں کتھوں آن؟ سکھنے تو بعد مول اگر اس طرح اس انداز چ کوئی ضروری نہ ہوندا
تے اللہ پاک اتنی توجہ نال، اتنی بلکہ ٹھاٹھ نال، اتنی لگاؤ نال معلم کائنات بنا کے مصطفیٰ جان رحمت رو نہ بھیج دے۔ معزز حاضرین، مما عرف من الحق، اگے فرمایا وذالک جزاء المحسنین۔ اللہ نے فرمایا جڑیاں جنتاں دے چھڑیاں نا، ٹھیک ہے، انہوں گل کیتی ہے میں جنتاں دے چھڑیاں، فرمایا وذالک جزاء المحسنین، محسنین دی جزا میرے کول انج ہی ہوندی ہے۔ محسنین دی جزا، انہاں دا بدلہ رب فرماندا میرے کول انج ہی ہے، انج دئی ہے محسنین۔ اس دا ترجمہ اردو وچ انج کیتا جاندا ہے نیکوکار، محسنین نیکوکار، لیکن شریعت دے اندر اے ایک درجے دا نام ہے، اس دی مصدر احسان، احسان اون دا اس میں فعل محسن، احسان کرنے والا۔ او اللہ تعالیٰ انہاں نے پیا فرماندا ہے کہ انہاں احسان کرنے والے واسطے میرے کول انج دے ہی ثواب موجود نے۔ ہن احسان ایتھے اگر یہ بھی گل سمجھ لو تو انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ احسان اپنے اپنے لفظاں نال 1000 تو زیادہ کسے ترجمے کیتے ہون گے، بڑا سمجھایا ہوئے گا صوفیاء نے، اہل اللہ نے اپنے اپنے انداز چو، تے میں احسان دے مرتبے دی گل صرف وہ سنانی ہے جیڑی آمنہ دے لال نے دسی ہے۔ بخاری مسلم صحاح، حضرت جبریل جدو آ کے بیٹھے گھٹنے وال گھنے اگے اتحیات دی صورت وچ حضور دے سامنے بہ گئے تے آپ نے سوال کیتا سونیا مل ایمان، ایمان کے ناخدن، اے حدیث لمبی ہے۔ نمبر 2 تے پوچھیا مل اسلام، اسلام کے ناخدن، ایمان دے جواب وچ حضور نے ایمان دسیا توحید، رسالت، ایمان بالملائکہ، بالکتب، بالقدر، اور اسلام کی ہے، اسلام وچ ارکان اسلام گنوائے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اگے تیسرا سوال جبریل امین دا جڑا میں ہن او ہے مل احسان، مل احسان، سونیا احسان کی ہے، اے صرف دسنا سی۔ حضور نے بخاری دے اندر موجود ہے، مسلم دے اندر موجود ہے، ترمذی دے اندر موجود ہے، احسان کی ہے۔ ہن اے احسان تسی سمجھ لوے ہو تے جن دے وچ اے احسان پایا گیا او ہوئے گا محسن، تے جیڑا ہو گیا محسن اللہ دیاں جنتاں اون دا استقبال کرن گیاں۔ سنو جزا احسان کی ہے، میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ دی عبادت انج کر کہ جویں تو اللہ نے ویکھدا پیا ہے۔ دھیان کریو ذرا، یہ تو سمجھ آئی ہوں تھوڑے جی اگر میرے ال توجہ کرو تو میں ایک بڑی خاص گل کرن لگا۔ اس تو پہلے جڑا سوال سی نا مل اسلام، اون دے جواب وچ حضور فرما چکے نے ان تقیم الصلاۃ و تصوم رمضان، کہ تو نماز قائم کر اور رمضان دے روزے رکھ، یعنی نماز دا قائم کرنا اسلام دے جواب وچ حضور کہہ چکے ہیں، تے اگے احسان دا الگ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ دی عبادت انج کر جویں تو خدا نوں پیا ویکھنا ہے۔ ان دا مطلب یہ ہویا نماز دی گل اسلام دے پیرائے وچ، اسلام دے عنوان تھلے ہو گئی ہے، ہن احسان اگوں دسیا جا رہا ہے مزید، حالانکہ عبادت بھی تے نماز ہی ہے۔ مطلب کی ہویا کہ نماز ہے، جے نماز نو حسن مصطفیٰ وچ رنگ کے این کلیئر کر کے خالص اللہ واسطے کر لئیے تو مرتبہ احسان بن جاندہ ہے۔ یعنی نماز ایک رسم بھی ادا کیتی جاندی ہے، جے اگر رسم تو ہٹ کے صرف اخلاص اللہ نال قائم ہوئے تے اس ویلے ادا ہوئے تے او عبادت بندی ہے۔ پہلی نماز دے بارے حضور نے لفظ بولے سن ان تقیم الصلاۃ، کہ نماز دی اقامت کر، کھڑی کر، یعنی ویکھنے والے پتہ لگے کہ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں۔ اگلے احسان دے جواب میں لفظ ہی نہیں بولیا، نہ تقیم دا بولیا نہ صلاۃ دا بولیا،
فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ دی عبادت کر۔ ان دا معنی ہویا رسم صلات اور ہے، عبادت خدا اور ہے۔ عبادت کسی اور چیز کا نام ہے۔ صلات بندے کو مسلمان بناتی ہے، عبادت بندے کو محسن بناتی ہے، محسن بناتی ہے۔ کأنک تراہ، اس طرح پڑھ جویں تو رب نو ویکھ رہے ہیں، حالانکہ رب نو ویکھدا کوئی نہیں، نہ کوئی ویکھ سکدا ہے، لیکن حضور دے فرمانے دا مطلب کی ہے کہ یعنی تیری توجہ ان یکسوئی نال صرف اپنے رب وال ہوے، اور کدا ہی نہ ہو، جویں تو رب تے حضور نے پھر اے اعلیٰ درجہ بیان کر کے پھر اس تو تھلے ایک سٹیپ دیتا، فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو ایسا تصور نہیں بنا سکتا کہ تو اسے دیکھے تو یہ تو بنا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس درجے تے نماز نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا کہ تو اے تصور بنا میں کہ تو خدا نو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کم از کم اتنا تے بڑا کہ خدا تین ویکھ رہے ہیں، خدا تین ویکھ رہے ہیں۔ ایتھے ایک بڑا ایک لطیف جہا نقطہ ہے خاص اہل علم واسطے، یہ لفظ جڑے نا فَإِن لَمْ تَكُنْ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اے تکن جڑا ہے کانا یکون، یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک افعال ناقصہ اس نو کہندے ہیں، افعال ناقصہ وچ، تے دوسری اس دی صورت ہوندی ہے کہ تامہ دی صورت وچ استعمال ہوتا ہے، تامہ۔ اور ابن حجر کہندے ہیں کہ اس تے صورت ان دی تامہ والی بھی بن سکتی ہے۔ تامہ یہ جڑا ہن تک ترجمہ تمہیں سنایا ہے، یہ اس کانا نو فعل ناقصہ بنا کے اگر ترجمہ کریے تو وہ ترجمہ بنتا ہے جڑا میں سنا چکیا۔ اگر اس کانا نو تامہ قرار دے لو پھر حدیث کا ترجمہ یہ بنے گا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، یعنی حضور نے جدو فرمایا نا کہ نماز انج پڑھ جویں تو اپنے رب نو ویکھ رہے ہیں، تے ایتھے تقدیرن سوال اٹھیا کہ یار